السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ وحشی ماں بنت سجاد آخری قسط۔ راہی بلیک شیڈو بننے کے بعد دوہری زندگی جینے لگ گیا تھا۔ وہ کبھی کبھی پاکستان چلا جاتا تھا تاکہ اس کے چچا کو شک نہ ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ایک دن اس کی ملاقات انیکا سے ہوئی۔ وہ اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا تھا جب وہاں انیکا کسی لڑکی کے ساتھ آ کر ان سے تھوڑی دور بیٹھ گئی۔ راہی نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو سفید رنگ کی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہنے ہوئے تھی۔ کالی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہیں وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ انیکا کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے اسے تھپڑ مارا جس کی شدت اتنی تھی کہ اس کا ہاتھ انیکا کے سفید گال پر چھپ کر رہ گیا۔ انیکا کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ راہی کا خون کھول اٹھا تھا یہ منظر دیکھ کر۔ وہ غصے سے اس لڑکی کی جانب بڑھا اور اسے اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب قریب پہنچ گیا۔ بہت مشکل سے جان اور اس کے باقی دوستوں نے راہی کو اس لڑکی سے الگ کیا۔ وہاں سے جاتے ہی اس نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور آخر اسے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی روتے ہوئے مل گئی۔ تم جتنی کمزور بنو گی یہ دنیا اتنی ہی تم پر حاوی ہوگی۔ راہی نے اس کی جانب اپنا رومال بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا تو انیکا اسے الجھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر بیٹھا اسے سمجھاتا رہا جس پر وہ ہوں ہاں کرتی رہی، لیکن کچھ دیر بعد ہی راہی اٹھ کر چلا گیا۔ پھر کیا تھا؟ انیکا روز اس سے ملنے لگی، کبھی بہانے سے تو کبھی اتفاق سے۔ اسے راہی کی ہلکی سبز آنکھوں میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ اس نے یونی میں لینس لگانے چھوڑ دیے تھے۔ اب جب کبھی وہ پاکستان جاتا تبھی انہیں استعمال کرتا تھا۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ بلیک شیڈو کا کردار بھی بخوبی نبھا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن شہنشاہ نے انیکا سے اس کی دوستی بڑھتی دیکھ کر انیکا کو بھی کالی دنیا میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دنیا کی ستائی اور محبت کی متلاشی لڑکی بغیر کچھ سوچے صرف اس ہلکی سبز آنکھوں والے لڑکے کی خاطر جرم کی اس دنیا میں آ گئی۔ بلیک شیڈو نے اسے ان سب سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام ریاست اور شہنشاہ انیکا کو بھی بلیک شیڈو جیسا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اسے نام بلیک شیڈو نے خود دیا تھا۔ بلیک شیڈو کی بلیک پینتھر تھی وہ۔ اب چلتے ہیں واپس آج کی تاریخ میں۔ کچھ سال پہلے جب راہی کو یونی ختم ہوئی تھی، جان سے دوستی راہی کی یونی میں ہی ہوئی تھی، اور پھر یونی ختم ہوتے ہی انہوں نے اکٹھا بزنس شروع کر دیا۔ وہیں سے 2-3 بار اپنے ساتھ پاکستان لے گیا تھا، جس کی وجہ سے راہی کے چچا انیس جان سے اچھے سے واقف تھے، اور پھر جان کے ساتھ مل کر ہی راہی نے ریاض کے کالے دھندوں کا صفایا کیا تھا اور اسی رات واپس فیصل آباد چلا آیا کیونکہ اسے مرحا پر حملہ کرنا تھا، لیکن وہ اسے چاہ کر بھی مار نہیں پایا تھا۔ ریاض کے ایک خاص آدمی کو اپنے ساتھ بے ہوش کر کے لایا تھا اور اسے بے دردی سے وہیں لائبریری کے پاس موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اسے اپنے پہلے ہی کپڑے پہنا چکا تھا اور کومل نے اسے اس آدمی کو مارتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا کہ اس شخص نے راہد کو مار دیا ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ پروفیسر کا قصہ جلد از جلد ختم ہو۔ وہ پہلے اس بات سے انجان تھا کہ صرف اسی شکار کے لیے وہ پچھلے 2 سالوں سے یونیورسٹی آف سڈنی میں پروفیسر ڈاکٹر راہد ارسلان کے طور پر کام کرنے پر مجبور تھا، لیکن جس دن جوزف نے اسے نئے شکار کے متعلق بتایا تھا اسی دن اسے اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ آخر شہنشاہ نے اسے یونی میں پڑھانے کے لیے کیوں بھیجا تھا۔ یونی میں جاتے ہی اس نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے ایک بار پھر سے سرمئی رنگ کے لینس استعمال کرنا شروع کر دیے تھے۔ مرحا کو پہلی بار دیکھتے ہی نہ جانے کیوں اسے سالوں پہلے دیکھے وہ بادامی آنکھیں یاد آئیں، اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ اس لڑکی کی آنکھوں کے سحر کا اسیر بننا بیٹھا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا کر اس رات مرحا کو مارنا چاہا، لیکن مار نہیں پایا تھا۔ راہد جیسے ہی گولی بلیک شیڈو کے سینے میں لگی، فضا میں ان 2 ناموں کی پکار گونج اٹھی۔ انیکا اور ایکان ایک ساتھ پکارتے ہوئے بھاگ کر اس کے پاس پہنچے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ راہی اٹھو یار۔ جان جو راہی کے بلانے پر وہاں آیا تھا بلیک شیڈو کو گولی لگتا دیکھ کر اس تک پہنچا اور اسے گود میں لٹاتا ہوا پریشانی سے گویا ہوا۔ ایکان اور انیکا بھی اس کے پاس ہی پہنچے۔ بلیک شیڈو نے ایک نظر اپنے گرد بیٹھے ان تینوں کو دیکھا اور مسکرایا، جس کی وجہ سے درد کی ایک لہر سینے میں دوڑ گئی۔ وہ 3 لوگ اس کی زندگی کے مختلف روپ کے اس کے ساتھی تھے۔ جہاں ایکان اسے راہد ارسلان کے طور پر اپنا رضائی بھائی اور کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بلیک شیڈو کے طور پر بھی جانتا تھا، وہ ایکان ہی نہیں جس سے بلیک شیڈو پاکستان جانے کے بعد سب سے پہلے کراچی میں ملا تھا، وہ ایکان ہی تھا جس نے کراچی سے فیصل آباد جاتے ہوئے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی تھی کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے۔ وہ ایکان ہی تھا جو اسفند اور مرحا کے ساتھ تب ہوتا تھا جب راہد کو بلیک شیڈو بن کر مرحا کے سامنے آنا ہوتا تھا۔
وہ الرجی کا کہہ کر اپنا چہرہ ڈھانپنا صرف ایک بہانہ تھا تاکہ ایکان کو اسفند اور مرہا پہچان نہ سکے۔ وہ ایکان ہی تھا جو شروع سے جانتا تھا کہ اس کا بھائی راہد ہی بلیک شیڈو ہے۔ وہی جان اسے یونی کے دوست اور بزنس پارٹنر راہی مرزا بلوچ کے طور پر جانتا تھا، اور رہی انیکا تو وہ اس کے اصل نام سے واقف ہوتے ہوئے بھی اسے صرف بلیک شیڈو کے طور پر جانتی اور چاہتی تھی۔ آج پہلی بار بلیک شیڈو نے ان تینوں کو ایک ساتھ اپنے پاس دیکھا تھا۔ وہ تین لوگ اس کی زندگی کا قیمتی اثاثہ تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھائی کو مارنے کی؟ ایکان اس کے پاس سے اٹھتا دھاڑتا ہوا ارباز کی جانب بڑھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے پاس کھڑے گارڈ سے بندوق چھین کر اس کی ساری گولیاں ارباز کی دونوں ٹانگوں میں مار دی، جس کی وجہ سے ارباز توازن برقرار نہ رکھ سکا اور درد سے کراہتا ہوا گر گیا۔ ایکان کی آنکھوں میں اپنے لیے اسے صرف نفرت محسوس ہوئی، لیکن وہ اس کا عمل سمجھنے سے قاصر رہا۔ درد کی ٹیسیں ٹانگوں سے اٹھتی اسے چیخنے پر مجبور کر رہی تھیں، لیکن وہ ضبط کیے لیٹا رہا۔ ایکان ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر واپس بلیک شیڈو کے پاس آیا، جو اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ایکان کا ارباز کو شوٹ کرنا اسے کچھ خاص پسند نہ آیا ہو۔ ایکان نے آتے ہی جون کی گود سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ تم نے اسے کیوں مارا ایکی؟ بلیک شیڈو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر استفسار کیا۔ درد کے سے باعث اس کے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم آج سب ٹھیک کر دو، یہی ٹھیک کیا ہے تم نے راہی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتے ہوئے پوچھا۔ جان اور انیکا خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہاں تو دیکھو، میں نے سب ٹھیک ہی کر دیا۔ میں نے اپنے ماما بابا کی موت کا بدلہ لے لیا۔ شہنشاہ کو لگا تھا کہ میں سب بھول گیا ہوں، لیکن وہ مجھے سمجھنے میں بھول کر بیٹھا۔ میں خاموش تھا تو صرف صحیح وقت کے انتظار میں، اور میں نے آج اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ بلیک شیڈو اپنے بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ ایکی، میرے بھائی میری بات مانو گے؟ راہد نے اس کے چہرے پر اپنا خون آلود ہاتھ رکھ کر اپنی جانب مکمل طور پر متوجہ کیا۔ وہ جو تھوڑی دیر پڑے اپنے باپ کے مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا، راہد کی بات پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نکاح کے جوڑے میں میرا انتظار کر رہی ہے ایکی، تم جاؤ اس کے پاس۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا میں اس کے پاس جاؤں گا۔ تم جاؤ گے نا اس کے پاس؟ بلیک شیڈو کے کہتے ہی ایکان کی آنکھوں میں اس معصوم سی لڑکی کا سراپا لہرا گیا، جسے وہ پہلی ہی نظر میں اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے راہی؟ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، پھر میں کیسے؟ ایکان نے اس کی بات پر الجھتے ہوئے گویا ہوا۔ راہد کی بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ تم جانتے ہو اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوا، وہ بس میری آنکھوں اور آواز سے پہچانتی ہے، اور تمہاری اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں اور آواز بھی کافی حد تک ملتی ہے۔ تمہیں جانا ہوگا اس کے پاس، میرے لیے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جسم میں بڑھتی درد کی لہر کی وجہ سے اس نے ایکان کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بمشکل بات مکمل کی۔ آنکھیں بند ہونے کو تھیں جنہیں وہ بمشکل کھولے ہوئے تھا، لیکن ایکان نے اعتراضاً کچھ کہنا چاہا، لیکن بلیک شیڈو نے اسے روک دیا۔ میں جانتا ہوں وہ میں ہی تھا جو خود کو موت کا سایہ کہتا تھا، اور آج میں ہی کہہ رہا ہوں کہ موت کو بھی تو موت آنی تھی نا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ تینوں تڑپ اٹھے، لیکن اس نے کہنا جاری رکھا۔ ایک ہی جاؤ جاؤ میرے بھائی، وہ انتظار کر رہی ہے، میری آخری بات مان لو۔ بلیک شیڈو نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے جانے کا کہا اور دوسری جانب رخ موڑ لیا۔ ایکان اس کے ایسا کرنے پر تڑپ اٹھا، لیکن پھر اس کی بات مانتے ہوئے مردہ قدموں کے ساتھ اٹھا اور بغیر ارباز کی جانب دیکھے باہر نکل گیا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک شیڈو کا سر ایک بار پھر جان نے اپنی گود میں رکھا اور اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ جان، اسے ہسپتال میں لے جاؤ، وہ تکلیف میں ہے۔ میری راہیلہ مامی کا جان سے پیارا بھتیجا ہے، وہ جان، اسے لے جاؤ۔ اب کی بار اس نے جان کا ہاتھ پکڑ کر حکم دینے والے انداز میں کہا، لیکن جان کو اس کا انداز ایسا لگا جیسے وہ حکم نہ دے رہا ہو، بالکل ایک آخری بار اپنی بات ماننے کا کہہ رہا ہو۔ جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جو اس کے ساتھ ساتھ اس کی گود میں لیٹے راہد کا چہرہ بھی بھگو رہے تھے۔ اس نے اس وقت خود کو بے بس محسوس کیا۔ اے جانی، تم تو ایسے رو رہے ہو جیسے میں نے سچ میں تمہاری گرل فرینڈ بھگا لی ہو۔ بلیک شیڈو نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے کی کوشش کی، لیکن سینے میں اٹھتے درد کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس بات پر جہاں جان کے رونے میں شدت آئی تھی، وہیں انیکا کی پلکیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ بلیک شیڈو حیران ہوا کہ آج پہلی بار جان نے اس کے جونی کہنے کا برا نہیں مانا۔ جاؤ جان، بلیک شیڈو نے اپنا ہاتھ انیکا کے آگے پھیلا کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو جان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انیکا کے حوالے کرتے ہوئے اٹھا۔ ارباز جو کب ان کی باتیں سن رہا تھا، اب ایکان کے عمل کا مطلب سمجھ چکا تھا۔
وہ جان چکا تھا کہ بلیک شیڈو اور کوئی نہیں بلکہ ایکان کا رسائی بھائی اور کزن تھا، اس کی پھپھو کا راہی۔ جان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور آخری نظر بلیک شیڈو پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ باہر رات اپنے پھر پھیلا چکی تھی۔ بلیک شیڈو نے انیکا کو مسکرا کر دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ ہلکی سبز آنکھیں جس میں مرہا الگ کشش محسوس کرتی تھی، وہ آنکھیں جنہوں نے انیکا کے ساتھ ساتھ مرہا کو بھی اپنا اسیر بنایا تھا، وہ بند ہو چکی تھی، کبھی نہ کھلنے کے لیے۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر روپ میں صرف تم سے ہی محبت کی ہے پری۔ انیکا نے اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے اس کی یہ بڑبڑاہٹ سنی تو مزید اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی اور اس کے سر کے چہرے دونوں ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ اختتام تھا ایک کہانی کا، تو ایک کہانی کے آغاز کا۔ 4 سال بعد۔ راحت بیٹا ادھر آؤ، دیکھو میں ڈیڈ سے آپ کی شکایت لگا دوں گی، جلدی آؤ ادھر۔ وہ مسلسل پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو چکی تھی، لیکن 3 سالہ راحت اس کی پکڑ میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تھک کر اس نے دھمکی دی ڈالی جو کافی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ راحت اپنی جگہ پر رک کر اپنی ہلکی سبز آنکھوں میں خفگی لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ قدم قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی، پیار سے اس کے پھولے ہوئے سرخ و سفید گالوں کو کھینچتے ہوئے اس کو گود میں اٹھایا تو ننھا راحت ناراضگی کا بھرپور مراحسہ کرتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر گیا۔ ایسا کرتے دیکھ کر مرہا مسکرا دی اور اسے لیے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ ہمیشہ مجھے بلیک میل کرتی ہیں ممی، راحت نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سینے پر باندھ کر شکوہ کیا، جبکہ اس کی صدا پر مرہا بے ساختہ مسکرا دی۔ اس کے مسکراتا دیکھ کر راحت مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ جب بھی اپنی ممی کو مسکراتا ہوا دیکھتا تھا ایسے ہی مبہوت ہو جایا کرتا تھا، بالکل اپنے ڈیڈ کی طرح۔ وہ بھی تو اس کی ممی کی آنکھوں اور ہنسی کے دیوانے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ مرہا نے اسے مسلسل خود کو دیکھتے پایا تو اس کے گال کو چومتی ہوئی پوچھنے لگی۔ مامی یور اسمائل از سو پریٹی، راحت نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو چھو کر کہا۔ اب اگر اپنی ممی کو مکھن لگا لیا ہو تو تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا لینا چیمپ۔ مرہا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی گھر میں داخل ہوتے ایکان نے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے کہا، جبکہ اسے دیکھ کر راحت فوراً مرہا کی گود سے اتر کر اس کی جانب بھاگا۔ ایکان نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے دونوں گالوں پر پیار کیا اور پھر ہاتھ سے اس کے بال بکھیر دیے، جس پر راحت نے منہ بسور لیا۔ ڈین ڈونٹ ٹچ مائی ہیئرز، اس نے ایکان کا ہاتھ پکڑ کر خفگی بھرے لہجے میں کہا تو ایکان اس کی بات پر قہقہا لگا اٹھا۔ کیوں چیمپ؟ ایکان نے راحت کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھا تو اپنی ہنسی کا گلا گھونٹ کر پوچھنے لگا، آپ میرے بیٹے کے اتنے پالے سے بال خراب کر دیتے ہیں اس لیے؟ مرہا نے آگے بڑھ کر راحت کو اس سے لیتے ہوئے کہا تو ایکان مسکرا کر سر سمجھنے والے انداز میں ہلا گیا۔ تم ماں بیٹا ہمیشہ میرے خلاف محاذ کھول لیتے ہو۔ ایکان نے صوفے پر تقریباً گرنے والے انداز میں دہائی دی تو راحت اور مرہا دل کھول کر ہنس دیے۔ ایسا ہنستا دیکھ کر ایکان کی آنکھوں میں 4 سال قبل کے تمام مناظر گھوم گئے۔ وہ بلیک شیڈو کے کہنے پر وائٹ پیلس پہنچا تھا۔ چہرے کو اس نے کالے رنگ کے ماسک سے چھپا رکھا تھا۔ ہلکی سبز آنکھیں رونے سے بہت دیر تک روتے رہنے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچا تھا وہاں کچھ گارڈز نکاح خواہ کے ہمراہ اسی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ چونکہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اس لیے بلیک شیڈو کے گارڈز اسے پہچان نہیں پائے، تو وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر خاموشی سے اندر بڑھ گئے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ سامنے اس دشمن جاں کو دیکھ کر وہ جو آج اس کے بھائی کی دلہن بننے والی تھی، اس بھائی کی جو اپنی چیزوں پر کسی کی نگاہ غلط نہیں ڈالنے برداشت کرتا تھا، اور آج وقت نے اسی بھائی کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی جان سے عزیز اس کی محبت اسے دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ مرہا سفید رنگ کے پاؤں تک آتے کلیوں والے فراک میں ملبوس، سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر ایکان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ہر قدم اس کے دل پر پڑ رہا ہو۔ وہ عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو ایکان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مرہا نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی ہلکی سبز آنکھوں کو چھوا اور آنکھیں موند لیں، جیسے کچھ محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ تم نے کہا تھا نا کہ اب ان آنکھوں کو تب ہاتھ لگاؤں جب پاگل ہو جاؤں، تو دیکھو میں ہو گئی پاگل۔ مرہا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اظہار کیا تھا اپنے پاگل ہونے کا، بلیک شیڈو کی محبت میں پاگل ہونے کا۔ آخرکار وہ اپنے دل کی کیفیت کو نام دینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ایکان دم ساڑھے کھڑا رہا جیسے اگر اس نے ایک لفظ بھی کہا تو وہ دشمن آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہی نکاح خواہ نے بلیک شیڈو کے گارڈز کی موجودگی میں مرہا کا نکاح
ایکان سے پڑھا دیا تھا۔ جب مرہا نے پہلی بار اس کا نام سنا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خود کو سچ میں پاگل ہی تصور کر رہی تھی جس نے بغیر اس شخص کا نام جانے، بغیر اسے دیکھے اسے نہ صرف محبت کر لی تھی بلکہ اسے اپنے شوہر کے روپ میں بھی تسلیم کر لیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی ایکان نے بلیک شیڈو کے کہے کے مطابق مرہا کو اپنا چہرہ دکھا دیا۔ مرہا نے جھجکتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھ لگایا تو ایکان نے دل میں اٹھتی تکلیف کے باعث آنکھیں موند لیں۔ پھر مرہا کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا، اس کے گال کو نرمی سے چوما اور پھر مرہا کو وہیں چھوڑے پیلس سے چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے شک وہ لڑکی جب اس کے نکاح میں تھی اس کی پہلی محبت تھی، لیکن کیسے وہ اپنے بھائی کی ہی محبت سے نکاح کر سکتا تھا؟ اس لمحے اسے خود سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، اتنی کہ اسے اب خود سے جڑی اس معصوم لڑکی کا خیال نہ ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان لے لیتا۔ لیکن ہائے افسوس، وہ بے بس ہو چکا تھا یا کر دیا گیا تھا۔ مرہا سے شادی کے بعد وہ اسی لیے واپس پاکستان چلا آیا تھا۔ جوزف اور انیکا سے رابطہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ راہد مر چکا ہے۔ وہ جو خود کو موت کا سایہ کہتا تھا وہ خود موت کی آغوش میں جا سویا تھا۔ ایکان کے کہنے پر ہی انہوں نے راہد کی میت کو پاکستان بھیج دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ راہد کی کہانی کا اختتام وہیں سے ہو جہاں سے شروع ہوئی تھی، مرہا، ایکان، اسفند اور راہد کے شہر فیصل آباد سے۔ ایکان مرہا کو راہیلہ بیگم کے پاس چھوڑ کر سب سے پہلے راہد کی قبر پر گیا تھا۔ ساری رات بیٹھ کر اس نے اپنے راہی سے ہزاروں گلے شکوے کیے، کبھی روتا روتا اس کی قبر سے لپٹ جاتا۔ وہ صرف کہتا نہیں تھا کہ اگر سچ میں اس کے بس میں ہوتا تو وہ راہی کی موت کو خود مر جاتا، لیکن اس پر آنچ نہ آنے دیتا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مرہا کے لیے ایکان ہی بلیک شیڈو تھا، اور ایکان نے بھی اسے کبھی کوئی ایسا موقع نہیں دیا تھا کہ جس سے اس سے شک ہو کہ وہ بلیک شیڈو نہیں ہے۔ پاکستان آنے کے بعد ایکان نے خود کو جان بوجھ کر آفس کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا تاکہ مرہا سے اس کا سامنا جتنا کم ہو اتنا ہی اچھا تھا، کیونکہ وہ خود کو کہیں نہ کہیں خود کو مرہا کا مجرم سمجھتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ آہستہ آہستہ ایکان نے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا اور پھر شادی کے 1 سال بعد ایکان اور مرہا کا بیٹا پیدا ہوا تھا، جس کا نام ایکان نے راہیلہ بیگم کی اجازت سے راہد رکھا، تو اپنے بھائی کو اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھنا چاہتا تھا، زندہ۔ راہیلہ بیگم نے خوشی خوشی اجازت دے دی تھی۔ آخر وہ نام انہیں کتنا عزیز تھا۔ ان کے راہد، ان کا بچہ جو انہیں ایکان کے بیٹے کے روپ میں واپس مل گیا تھا۔ ایکان نے راہد کی پیدائش پر ہی مرہا کو پہلی بار سجادہ اور ان کے تمام گھر والوں سے ملایا تھا۔ ان سب کے ساتھ اسفند بھی آیا تھا۔ وہ تو جیسے مرہا کے ملنے کی امید ہی چھوڑ بیٹھا تھا، لیکن اسے اپنے سامنے یکدم دیکھ کر وہ کھل اٹھا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ یہ سوچ کر ہی اب کہ وہ مرہا اس کی نہیں رہی، وہ کسی اور کی بیوی بن چکی تھی اور ایک بچے کی ماں بھی، اپنے دل پر اپنی ادھوری محبت کا بوجھ لیے وہ ہمیشہ کے لیے مرہا کی زندگی سے چلا گیا تھا۔ مامی، آج شام کو میں آپ کو کسی سے ملوانے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ایکان نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی راہیلہ بیگم کے پاؤں دباتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ اور بھی تھا جسے محسوس کرتے ہوئے راہیلہ بیگم فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کس سے ملوانا ہے تم نے مجھے؟ راہیلہ بیگم اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کسی بہت اپنے سے، آپ بس تیار رہیے گا۔ ایکان نے ان سے دانستہ نظریں چرا کر کہا اور پھر ان کے کمرے سے چلا گیا۔ وہ پیچھے بیٹھی سوچنے لگی کہ وہ آخر انہیں کس سے ملوانا چاہتا ہے۔ اس بات کا جواب تو اب تک انہیں شام میں ہی ملنے والا تھا۔ شام ہوتے ہی ایکان راہیلہ بیگم، مرہا اور راہد کو لے کر قبرستان میں پہنچا، جہاں راہی کو دفنا دیا گیا تھا۔ وہ مرہا کی گاڑی میں بیٹھتے ہی مرہا کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر راہیلہ بیگم کو لے کر باہر نکلا اور انہیں قبر کے پاس لگا کر کھڑا کر دیا، تو وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ایکان نے ان کو کچھ کہنے کی بجائے ہاتھ سے اشارہ ایک قبر کی جانب کر دیا۔ کب اس کی آنکھوں سے رواں آنسو ہوئے اسے علم ہی نہ ہوا، جبکہ راہیلہ بیگم اس جانب دیکھنے لگی جہاں وہ اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس قبر پر لگے کتبے پر نظر پڑتے ہی ساکت ہو گئی۔ 1 بار یا 2 بار نہیں، انہوں نے 5 بار خطبے پر رکھی تاریخ وفات پڑھی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے نہیں بہے۔ وہ ایک بے تاثر نگاہ ایکان پر ڈال کر اس قبر کی جانب بڑھیں اور قبر پر ہاتھ رکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ تم ہمیشہ سے جانتے تھے وہ زندہ ہے، وہ کہاں ہے، لیکن تم نے مجھ سے چھپائے رکھا۔ تم نے ایک ماں کو اس کے بچے سے دور رکھا ہے ایکان، اور اب جب وہ بچہ منو مٹی تلے جا سویا ہے تو آج تم مجھے بتا رہے ہو کہ راہی تو کبھی مرا ہی نہیں تھا، وہ زندہ تھا،
اور تم جانتے تھے تم اس سے رابطے میں تھے جب 25 سال مجھ سے یہ جھوٹ بولتے ہی آئے تھے، تو آج سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو میں ویسے بھی مرنے والی تھی۔ کتنی ہی دیر رہ گئی ہوگی میری زندگی؟ بس چند سال۔ میں یہ چند سال بھی یہی سمجھ کر گزار دیتی کہ شاید سچ میں میرا راہی اس دن مر گیا تھا، لیکن آج تم نے اس قبر پر لا کر مجھے یہ بتا دیا کہ وہ زندہ تھا، 4 سال پہلے مرا ہے۔ تم نے مجھے ایک نئی اذیت دے دی ہے جو اب شاید موت کے بعد ہی ختم ہوگی۔ راحیلہ بیگم نے کچھ دیر بعد آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ایک عجیب سی تکلیف ان کے دل میں اٹھ رہی تھی، جیسے ان کی راہی کی میت ابھی ان کے سامنے لا کر رکھی گئی ہو۔ ان کے راہد ارسلان کی میت، جسے سب شروع سے ہی راہی ہی کہتے تھے، اور پھر یہی نام اس کی پہچان بن گیا، ایک الگ پہچان۔ ممی میں مجبور تھا، مجھے راہی نے منع کیا تھا کہ میں آپ کو یہ کبھی سچ نہ بتاؤں۔ یہ سچ ہے، میں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن مجھے یہ سب 15 سال پہلے معلوم ہوا تھا جب میں اٹلی گیا تھا۔ وہاں مجھے پہلی بار راہی ملا تھا، لیکن وہ ہمارا راہی نہیں تھا، وہ بدل چکا تھا ممی۔ ایکان نے ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر کہا، ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے، لیکن راحیلہ بیگم نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ وہ تو اس پتھر کی بنی پکی قبر پر لگے کتبے پر لکھے نام کو دیکھے جا رہی تھی، مرحوم راحد ارسلان بلوچ، ولد رئیس ارسلان بلوچ، تاریخ پیدائش 19/4/1990، تاریخ وفات 5/8/2020۔ تم تو کہتے تھے کہ اگر تمہارے بس میں ہوتا تو تم اپنا آپ بیچ کر مجھے میرا راہی لا دیتے، تم خود کو موت دے دیتے لیکن اسے زندگی دیتے، تو پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تمہارے بس میں یہ تھا ایکان؟ انہوں نے اب کی بار کتبے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اب تو نہ ان آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ کسی قسم کا تاثر۔ وہ بے تاثر لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ ان کی بات پر ایکان لب کاٹتا رہ گیا، پھر چہرہ موڑ کر تھوڑی دور کھڑی اپنی گاڑی کی طرف دیکھا جس میں اس وقت اس کی بیوی اور بچہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ ایک گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنی بات پر آج بھی قائم ہوں ممی، لیکن جب میں اس تک پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی، میں اسے واپس نہیں لا سکتا تھا۔ تبھی آپ سے کہا تھا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور اسے واپس لے آتا، اگر وہ ہمارا راہی ہوتا، لیکن وہ راہی نہیں تھا، وہ مراد سکندر عرف شہنشاہ کا وحشی درندہ بن چکا تھا، وہ بلیک شیڈو بن چکا تھا، وہ ایک ایسی تاریک راہ کا مسافر بن چکا تھا جس کی منزل موت تھی، صرف موت۔ ہاں، اس منظر پر ایک موڑ آیا تھا جس سے وہ واپس مڑ سکتا تھا، شاید سب ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن ایک کان نے لہجہ بھر کو رک کر دوبارہ گاڑی کی جانب دیکھا جہاں میرا راہد کو، ہاں راہد ایکان مرزا کو گود میں بٹھائے باتوں میں مصروف تھے۔ شاید وہ ماں بیٹا کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ایکان نے چہرہ موڑ لیا۔ اس کے خاموش ہونے پر بھی راحیلہ بیگم نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ بس راہد کی قبر کے پاس بیٹھی تھی، جیسے وہ سو رہا ہو اور ابھی اٹھ کر ان کے گلے لگ جائے گا، جیسے وہ بچپن میں کرتا تھا۔ لیکن وقت نے اسے واپس مڑنے کی مہلت نہیں دی ممی۔ وہ اس کی منزل کب اس تک پہنچ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ممی، آسان نہیں ہوتا اپنے بھائی کو اپنے ہی ہاتھوں میں دم توڑتے دیکھنا۔ میں نے اسے مرتے دیکھا ہے، اس نے میرے ہاتھوں میں آخری سانسیں لی تھی ممی۔ آپ کو پتہ ہے، وہ سب کو کہتا تھا کہ وہ موت ہے، موت، موت کا سایہ جو ایک بار پیچھے پڑ جائے تو قبر میں اتار کر ہی دم لیتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس نے مرتے وقت مجھ سے کیا کہا تھا؟ ایکان نے رخ اپنی ماں کی جانب پھرتے ہوئے پوچھا۔ اب کی بار راحیلہ بیگم اٹھنے لگی تو ایکان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ پھر انہوں نے سوالیہ نظروں سے ایکان کی جانب دیکھا، جیسا جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کے راہی کے آخری الفاظ کیا تھے۔ اس نے کہا تھا کہ موت کو بھی تو موت آنی ہے نا ممی، اور پھر موت کے سائے کو موت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ مر گیا، جسے دنیا بلیک شیڈو کے نام سے جانتی تھی، وہ مر گیا، جو کبھی ہمارا تھا ہی نہیں۔ وہ مر گیا جو پروفیسر راحد ارسلان بن کر پاکستان آیا تھا اپنے شکار کے لیے۔ بلوچے کے 18 قبیلوں کا وہ اکلوتا سردار راہی مرزا بلوچ بھی مر گیا تھا، جسے اس کے اپنے سگے چچا نے اغوا کروایا تھا، محض اسی سردار کی گدی کے لیے جو اب 4 سالوں سے لاوارث پڑی ہے۔ وہ قبیلے اب جدا ہو چکے ہیں، وہ گاؤں اب برباد ہو گیا ہے جس کا سردار کبھی راہی مرزا بلوچ ہوا کرتا تھا۔ سب ختم ہو گیا تھا ممی، سب، لیکن کچھ ہے جو آج تک باقی ہے اور آگے بھی رہے گا۔ وہ ہے آپ کی راہی سے محبت، جو ہمیشہ سے مجھ سے زیادہ تھی، اور اب تو اور بھی زیادہ ہو گئی ہوگی۔ ایکان نے آخری بات پر مسکرا کر کہا اور ان کو کندھوں سے تھامتا ہوا گاڑی کی جانب چل دیا۔
پھر گاڑی کے پاس پہنچ کر رکا، مڑ کر اس قبر کو دیکھا جہاں وہ شخص اپنی نیند سو رہا تھا، جس نے ایک ساتھ 3 زندگیاں جی تھیں، اور جب مرا تھا تو اپنے ساتھ 2 لوگوں کے دل بھی مار گیا تھا، انیکا سلطان اور ایکان مرزا کے دل۔ ممی، آپ ڈرائیور کے ساتھ راہد کو لے کر گھر جائیں، میں مرحا کے ساتھ تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ ایکان جو تھوڑی دیر پہلے اپنے لیے دوسری گاڑی منگوا چکا تھا، راہیلہ بیگم کی گاڑی میں بیٹھتے ہی بولا اور راہد کو مرحا سے لے کر انہیں دے دیا۔ ڈرائیور کے آتے ہی راہیلہ بیگم راہد کے ساتھ گھر واپس چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے وہ مرحا کی جانب مڑا جہاں وہ اسے کھڑی مشکوک نظروں سے گھور رہی تھی۔ آؤ، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ایکان نے اس کا ہاتھ تھام کر قدم واپس قبرستان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو مرحا خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ راہد کی قبر کے پاس آتے ہی اس نے مرحا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ کس کی قبر ہے ایکان؟ مرحا نے اسے دیکھتے ہوئے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ راہد کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ اس شخص کی قبر ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر روپ میں صرف تم سے محبت کی تھی۔ ایکان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور پنجوں کے بل قبر کے پاس بیٹھ گیا، جبکہ مرحا اس کی بات پر مزید الجھی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایکان؟ یہ کس کی قبر ہے؟ مرحا نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو ایکان نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ تلخ مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر جسے مرحا سمجھ نہیں پائی۔ یہ تمہارے بلیک شیڈو کی قبر ہے۔ مرحا نے کچھ کہنا چاہا لیکن ایکان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ یہ تمہارے بلیک شیڈو کی قبر ہے۔ میں بلیک شیڈو نہیں ہوں، میں ایکان مرزا ہوں۔ بلیک شیڈو تو یہ تھا، راہد ارسلان۔ ایکان نے قبر پہ کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہلکی سبز آنکھوں میں ایک بار پھر نمی چمکی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی مرحا گرنے والے انداز میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ 4 سال پہلے جو تمہیں نکاح کے لیے تیار رہنے کا کہہ کر گیا تھا، وہ راہد ارسلان بلیک شیڈو تھا، اور جس سے تمہارا نکاح ہوا وہ میں تھا، ایکان مرزا۔ اب کی بار ایکان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر کہا۔ وہ جانتا تھا یہ راز کا آشکار کرنا نہ اس کے لیے آسان تھا نہ مرحا کے لیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولتے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ مرحا کی بادامی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ایکان کے بازو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے، یہی سچ ہے مرحا؟ ایکان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ ایکان کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا اور نرمی سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ جب اس کی رونے کی شدت میں کمی آئی تو ایکان نے اسے شروع سے لے کر سب بتا دیا کہ کیسے راہد ارسلان نے مرحا کو مارنے کا کام سونپا تھا، کیسے ایکان راہد کی غیر موجودگی میں اس کی اور اسفند کے ساتھ راہد بن کر رہتا تھا، کیسے راہد کو اس سے محبت ہوئی، کیسے اس نے شہنشاہ کو ختم کیا اور ارباز نے اسے کیسے راہد نے اسے اپنی جگہ مرحا سے نکاح کرنے کا بھیجا تھا۔ سب بتا دیا تھا مرحا کو، اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اگر کچھ نہیں بتایا تھا وہ یہ کہ شہنشاہ اس کا باپ تھا اور راہد کو مارنے والا ارباز اور کوئی نہیں تھا بلکہ وہی ارباز تھا جس کی دونوں ٹانگیں ناکارہ ہونے کا راہیلہ بیگم سے سنتے ہی وہ پورا دن روتی رہی تھی۔ مرحا نے سب سننے کے بعد چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جس کی گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بے آواز رو رہا تھا۔ آپ نے اور آپ کے بھائی نے میری زندگی کو کھیل بنا کر رکھ دیا۔ اس چیز کے لیے میں آپ دونوں کو معاف تو نہیں کرنا چاہتی لیکن میں مجبور ہوں۔ آپ میرے بیٹے کے باپ ہیں اور یہ قبر میں لیٹا ہوا شخص میرا عشق، میری محبت۔ مرحا نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتے ہوئے کہا۔ لہجے میں نہ کوئی شکوہ تھا نہ طنز، بس عجیب سی خاموشی محسوس کی تھی ایکان نے۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور ہاتھ ایکان کی جانب بڑھایا۔ ایکان نے اس کا بڑا ہاتھ دیکھا تو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں تم مجھے ویسے ہی معاف کر دو گی۔ ایکان نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے ماحول کو ہلکا کرنے کی خاطر شرارت بھرے لہجے میں کہا تو مرحا نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور ایک مکہ اس کے سینے پر جڑا۔ وہ جانتی تھی کہ جو راز اس پر آج آشکار ہوا تھا وہ اتنی آسانی سے اسے بھول نہیں پائے گی، لیکن اسے یقین تھا وقت پر کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ ویسے بھی وہ راہد اور ایکان کو معاف کر چکی تھی۔ اس نے سب اپنی قسمت کا معنی سمجھ کر قبول کر لیا تھا، لیکن شاید اب وہ ایکان کو پہلی جیسی محبت نہ کر سکی کیونکہ آج تک وہ ایکان کو بلیک شیڈو سمجھ کر محبت کرتی آئی تھی، لیکن اب سچ جان کر اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ممکن نہ تھا۔ تم آج بھی اس کے تعاقب میں رہتے ہو، تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس موجود ہوتے ہو، کسی نے بہت نرمی سے شکوہ کیا تھا۔
लहजे में न सख्ती थी न तंज, बस शिकवा था। कान में लगे ब्लूटूथ से आती आवाज़ पर इसकी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगे। मैंने 4 साल पहले उसे छोड़ दिया था। वो मेरे लिए नहीं बनी थी, न इस काली दुनिया में वो जिंदा रह सकती थी। मैंने उसे छोड़ दिया, मगर मेरा दिल आज भी उसे नहीं छोड़ पाया। भला ये कैसे उसे छोड़ता जो इसके सालों बाद धड़कने की वजह थी। दिल के अलावा तो मैं तुम्हारा ही हूँ ब्लैक पैंथर। उसने कदम उस जगह की जाने बढ़ाने शुरू कर दिया जहाँ वो मिराज से पहली बार ब्लैक शैडो के रूप में मिला था। फैसलाबाद घंटा घर के पास। वो बहुत धीमी आवाज़ में दूसरी जानिब मौजूद अनीका सुल्तान से मुखातिब था, जो अब अनीका राहित बन चुकी थी। वो अब सही मानों में ब्लैक शैडो की ब्लैक पैंथर बन चुकी थी। राहित की आवाज़ पर उसने गहरी सांस लेते हुए नज़र सामने मौजूद मुर्दा शख्स पर डाली, जिसे कुछ देर पहले ही उसने उसकी सांसों से आज़ादी दी थी, हमेशा की तरह सिफाक और दर्दनाक तरीके की मौत। तुम्हारा जिस्म मेरा है, मगर तुम्हारी रूह तो उसी की है। मुझे इस लड़की से हसद होता है, हालांकि नहीं होना चाहिए। वो तो जानती भी नहीं तुम्हें, और मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। फिर भी ये जलन क्यों होती है? अनीका ने आंखें बंद करके मिरहा का चेहरा याद किया। बादामी आंखें, चेहरे पर बला की मासूमियत, भूरे बाल, और बस अनीका ने आंखें खोल दी। दूसरी जानिब वो खुलकर मुस्कुराया। तो तुम उसे अपने तस्वर में भी बर्दाश्त नहीं कर पाई ब्लैक पैंथर? राहिद ने इस दीवार के साथ टेक लगाते हुए जिसके साथ उस रात उसने मिरहा को लगा के मारने की कोशिश की थी, और तब दूसरी दफ़ा था जब वो इन बादामी आंखों का असीर बन बैठा था। कभी मौका मिला और किस्मत ने साथ दिया तो मैं ज़रूर मिरहा को बताऊंगी कि उसने क्या गवाया है, वो शख्स जिसे मैं हासिल करके भी हासिल नहीं कर पाई। वो कहते हुए सोफे से उठी और हाथ में मौजूद आरी जिसमें सामने पड़े शख्स का काम तमाम किया था, उसे उसी शख्स की जैकेट से साफ करते हुए उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। जाते हुए लाश को ठिकाने लगाने का वो अपने आदमियों को पहले ही कह चुकी थी। हासिल करके भी उस शख्स का हमारे लिए ला हासिल रहना किसी सज़ा से कम है क्या? अनीका ने अपनी बाइक पर बैठते हुए सरगोशी की थी, जिसे दूसरी तरफ मौजूद ब्लैक शैडो ने सुनकर लब भेज दिए, और फिर कुछ ही लम्हे बाद राब्ता मनकता हो गया। वो दोनों अंधेरी राह के मुसाफिर थे, जिनकी मंजिल मौत थी। तभी ब्लैक शैडो ने उसे चुना था अपनी हमसफ़र इस अंधेरी राह के लिए। हाँ, वो लौट आया था, जो साया था, मौत का साया, जो अंधेरे से आता था और अंधेरे में ही साए की तरह गायब हो जाता था। 4 साल बाद वो लौट आया था, और अब फिर दूर जाता वो अंधेरे में गायब होता जा रहा था। बिजली के कड़कने से रात की तारीकी में रोशनी पैदा हो गई, जिसके बायस उसकी पुश्त कुछ लम्हों के लिए वाज़ेह हुई थी। बादलों के गरजने पर उसने चेहरा उठाकर आसमान की जानिब देखा तो बारिश के चंद कतरे उसके चेहरे पर पड़े। वो मुस्कुरा दिया। हल्का सा बारिश ने शिद्दत पकड़ी तो उसने कदम तेज़ तेज़ उठाने शुरू कर दिए। वो वही था जिसे दुनिया ब्लैक शैडो के नाम से जानती थी। उफ, वो झूठा था, इंतहा का झूठा और फरेबी। उसने कहा था कि मौत को भी तो मौत आनी थी, और एक आन उसके फरेब में फंस गया था। भला कभी सुना है कि मौत को मौत आती हो? 4 साल पहले उसे गोली दिल के मकाम पर ही लगी थी, लेकिन वो बच गया था क्योंकि वो दुनिया के इन चंद लोगों में से था जिसका दिल दाएं जानब होता है। वो डिसेक्टर कार्ड का शिकार था। ये एक ऐसी पैदाइशी हालत होती है जिसमें कुदरती तौर पर इंसान का दिल बाएं जानब की बजाय दाएं जानब होता है। बज़ाहिर तो ये कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन और बीमारियों की जड़ ज़रूर बन जाती है। राहिद का दिल दाएं जानब है। इस कायम सिर्फ इसकी माँ नाइमा को था, और फिर ये बात उसके साथ ही दफन हो गई थी। लेकिन 4 साल पहले डॉक्टर्स के बताने पर अनीका और जोसेफ को भी पता चल गया था। इसके कहने पर ही अनीका और जोसेफ ने एकांत से झूठ बोला था। जो मैयत पाकिस्तान पहुंचाई गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि फ़िरोज़ मिर्ज़ा और शहनशाह की थी। राहिद चाहता था कि एकान अपने बाबा को माफ़ कर दे, लेकिन वो जानता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए इनकी मैयत ये कहकर पाकिस्तान भिजवाई थी कि वो राहिद अरसलान की मैयत है। वो चाहता था फ़िरोज़ की कब्र पर एकान जाए, और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। यहाँ मैंने अनीस बलोच और इनके गांव का ख़ास जिक्र नहीं किया, लेकिन हाँ, जब इन्हें राही मिर्ज़ा बलोच और ब्लैक शैडो की मौत का पता चला था तो अनीस बलोच को लगा कि उनकी कमर टूट गई है। कौन बनेगा अब बलोच कबीलों का सरदार? लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ था कि वो 18 के 18 बलोच कबीले दंग रह गए जब अनीस बलोच ने अपनी बेटी परीशा अनीस बलोच को सरदार की गद्दी पर बिठाया था। वो बलोच कौम की पहली औरत थी जो सरदार बनी थी। गांव वालों ने शोर तो बहुत मचाया, लेकिन आखिर इन्हें पंचायत के फैसले के आगे खामोश हो गए थे, और इस तरह परीशा अनीस बलोच 18 कबीलों की इकलौती सरदार बन गई थी।
لفظ آخر بلیک شیڈو بہت برا تھا. شاید آپ لوگوں کو اس کا کردار پسند نہ آئے، لیکن بلیک شیڈو میرا پسندیدہ کردار ہے، جس نے اپنی محبت سے خوشی خوشی دستبرداری دے دی تھی، جس نے اپنے مجرم کی لاش کو لاوارث نہیں ہونے دیا تھا بلکہ اسے عزت سے کفن دفن کیا تھا. اس کے لیے اس کی مغفرت و بخشش کی دعا کرنے کے لیے اس شہنشاہ کے بیٹے کو انجانے میں ہی صحیح وہ ایسا کرنے پر کامیاب کر چکا تھا، جس نے اپنے قاتل کو تڑپتے ہوئے مرنے نہیں دیا تھا. ہاں، وہ وحشی درندہ تھا، لیکن صرف دنیا والوں کے لیے. اپنوں کے لیے تو وہ صرف راہد ارسلان تھا، جو خود سے جڑے لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کے نزدیک کہانی کا اصل یعنی مین کردار کون ہے. کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ناول کیسا لگا. ناول اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ. خوش رہیے، خوش رہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.